الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی جمی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج جو موضوع ہے ہماری ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ کافر اور مشرک جنات جب موکل جو ہے یہ گھر پر مسلط کیے جاتے ہیں یا کسی بندے پر مسلط کیے جاتے ہیں، ان کو سزا دینا اور ان کو بھگانے کا طریقہ آج انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ ان کو کس طرح بھگایا جاتا ہے۔ یہ وہ عامل کرے جو صاحب علم ہو اور اس میں مہارت رکھتا ہو، کیونکہ یہ جلالی وظیفہ ہے، یہ پہلے سے ہی بتا رہا ہوں، یہ جلالی وظیفہ ہے۔ وہ شخص کرے جو موکلات سے ڈرتا بھی نہ ہو اور جو ہے قوت والا ہو اور عمل اس کا مضبوط ہو، اور کسی جو ہے ایسے شیخ کی رہنمائی میں ہو وہ شخص، تو وہ جو ہے اس عمل کو کر سکتا ہے۔ وہ اس عمل کو اسی لیے اجازت سے میں خاص کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل جلالی ہے۔ یہ آپ نے آدھی رات کو اٹھ کر غسل کرنا ہے، اچھی طرح غسل کر کے پاک و صاف ہو کر وضو وغیرہ کر کے جو ہے نا آپ نے خوشبو وغیرہ لگانی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ جن اور دوسری رکعت میں 7 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ جن اور سورہ جن کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورہ مزمل اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد رب تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، ان سے نجات حاصل کرنے کے حوالے سے جو ہے آپ نے رب تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک چھری لے لینی ہے۔ چھری سے جو ہے آپ نے چھری کے ذریعے آپ نے آیت الکرسی اور پہلے تو پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور اس کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن رسول سے لے کے مکمل سورت تک، اور دوسری جو ہے 4 کل، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے پڑھنی ہیں۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جو ہے نا چھری کے اوپر پھونک مار کے آپ نے دائرہ کھینچ لینا ہے اور سامنے اپنے جو ہے چھری رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ مزمل کی جب آپ تلاوت کرنے لگ جائیں گے، اگر آپ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو بلند آواز میں آپ سورہ مزمل پڑھنا شروع کریں گے تو ان کی چیخنے کی جو ہے وہ آوازیں تک آپ کو محسوس ہوں گی، اور فقط آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو یہ آ جائیں گے آپ سے بات کرنے کے لیے جب ان کو تکلیف ہوگی، تو اس صورت میں آپ نے ان سے معاہدہ کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ کبھی نہیں آنا اور جو ہے آپ لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یا آپ سزا دینا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں سزا دیتا رہوں، تو آپ بلند آواز میں اس کو پڑھتے رہیں گے، وہ چیختے اور گڑ گڑاتے آپ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کو محسوس ہوں گے۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب یہ بہت زیادہ کمزور پڑ گئے، پھر یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے بآسانی راضی ہو جائیں گے۔ آپ پھر ان کے ساتھ یہی معاہدہ کرنا کہ آپ لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور آج کے بعد یہاں کے مکان اور مکین جو ہے جو رہنے والے ہیں ان کو آپ تنگ نہیں کرو گے۔ پھر جو ہے یہ آپ کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ چلے جائیں گے، دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ پھر آپ نے کرنا ہے کہ سورہ مزمل جو ہے پانی کے اوپر دم کر کے ان کے گھر کے افراد کے لیے بھی دے دینا ہے، اور گھر کے چاروں کونوں پر جو ہے اس کا چھڑکاؤ بھی کر دینا ہے۔ یہ عمل 21 دن تک جو ہے وہ چھڑکاؤ کرتے رہیں۔ ایک دفعہ آپ ان کو جو ہے تقریباً 313 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر نا پانی کے اوپر دم کر کے جو ہے یہ گھر والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور گھر کے جو ہے چاروں کونوں پہ بھی وہ چھڑکاؤ کر سکتے ہیں 21 دن تک۔ ایک مرتبہ پڑھ کے دیتے ہیں، وہ 21 دن تک جو ہے اس کا عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ ان کا گھر جو ہے مستقل طور پر حصار میں رہے گا، اور جو ہے یہ کافر مشرک جنات یا جو بھی
جو موکلات مسلط کیے گئے ہوں نا تو وہ دوبارہ آپ کے اس گھر کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ میں دوبارہ ایک دفعہ عرض کروں کہ یہ وظیفہ جلالی وظیفہ ہے، تو صاحب قوت اور صاحب عمل شخص سے اس کی اجازت لی جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کو جو ہے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے خود ہی یہ طریقہ آپ جو میں نے بیان کیا وہ کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔